رب زدني علما رب زدني علما. الحديث 20 عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث 20 ولا 20؟ 20 لأنه صفة للمرفوع وحالت رفع میں 20 جو ہے وہ جمع مسلمون کی طرح ہے. واو. حالت جر میں 20 ہو جائے گا، حالت نصب میں 20، حالت رفع میں 20. بس جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین. اللہ اکبر. پیارے رسول نے فرمایا، ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری کہتے ہیں، یہ عقبہ ابن عمرو انصاری بدری عام طور پہ صحابہ میں مشہور تھے جو لوگ جنگ بدر میں شریک تھے. وکانت بدر، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے ایک جگہ، کوئی صحابی کہتے ہیں وکانت بدر اذکر فی الناس، یعنی بدر کی جنگ کا ذکر بہت زیادہ تھا لوگوں میں، کیونکہ پیارے رسول نے وہ حاتب ابن ابی بلتع کے بارے میں کہا تھا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو کرو ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہ بہت بڑا درجہ ہو گیا. اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص جو جنگ بدر میں شریک ہوا ہے وہ مرتد نہیں ہوگا، انشاءاللہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ وہ نواقض اسلام میں سے ہو. اللہ جانتا ہے، اسی وجہ سے چھوٹے گناہ کو سب کو معاف کر دیا، پہلے ہی سے کہہ دیا. تو اب لوگ اس کو جو بدر میں شریک ہوتا تھا اشارہ کرتے تھے بدری صحابی ہیں. ابو مسعود بدری جو ہے، امام بخاری نے ان کو صحابہ بدر میں سے شمار کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور صحیح ہے کہ شریک ہوئے. امام بخاری نے اسی کو اختیار کیا ہے. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ نزل بماء ببدر، ابن الصلاح وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ بدر کے کسی کنویں پر اترے تھے تو وہیں بس گئے، اس وجہ سے بدری ان کو کہا گیا. نہیں، بدر جہاد میں وہ شریک تھے. وہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، بے شک جو لوگ جو پہلی نبوت کی باتوں میں سے، پہلی نبوت کی ہدایات میں سے جو چیز ان کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم نہیں کر رہے ہو تو جو چاہو کرو. گویا شرم کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے سے اچھا کام کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یا کوئی ایسا کام، دوسرا معنی یہ ہے کوئی ایسا کام جس میں شرم کی بات نہ ہو تو اس کو کرو، لیکن جہاں شرم کی بات آتی ہے تو سوچ لو، سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاؤ. دوسرا معنی وہی مشہور ہے کہ بے شرم ہو جاؤ تو جو چاہو کرو. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ پیارے رسول کی حدیث ہے یا پرانے نبوت کی حدیث ہے؟ کیا کہیں گے؟ پرانے نبوت کی اگر حدیث رہی ہے، اگر پرانی تعلیمات میں حضرت داؤد کے، حضرت سلیمان کے، حضرت ابراہیم کے، حضرت عیسیٰ موسیٰ کسی کے، لیکن جب پیارے رسول کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے تو یہ حدیث رسول ہوئے، حدیث رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ پہلی امت کے کتابوں میں تھا، لیکن حدیث میں ہے پیارے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی. اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہم کہیں کہ یہ پہلی نبوت کی کتابوں میں تھا، ہم اتنا کہیں حدیث شریف میں پیارے رسول نے فرمایا اگر شرم نہ کرو تو جو چاہو کرو. یہ عام لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں شرم ہے، بے شرم ہے جو چاہے کرے، لوگ کہتے ہیں یہی معنی ہے، سمجھ لیجیے. تو حیا کیا ہے؟ الحیاء الایمان، حدیث یا پوری یاد کریں. اب الایمان بضع و سبعون شعبہ، اعلیٰ لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی
والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم کرنا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ شرم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی تعریف کر، اردو شرم کا ترجمہ کیجئے، ایسی چیز ہے جس کا ترجمہ مشکل ہے نہیں۔ شرم کس کو کہتے ہیں؟ فلاں شرم کر رہا ہے، شرم ایسا لفظ ہے کہ وہ مشہور۔ اسی طرح حیا کا لفظ مشہور ہے، لیکن اس کو آپ یہ کہیں کہ حیا کے معنی ہر وہ چیز جس کو لوگ قبیح سمجھتے ہوں اس کے کرنے سے رک جائے آدمی، یہی حیا ہے، حیا ہے جی۔ تو شعر ہے کس کا؟ فرزدق یا جریر کا، وہ شاعر بہت اونچا، وہ کہا کرتا تھا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کا پورا شعر پڑھ کر کے آدمی روئے بغیر نہیں رہے گا۔ بیوی کا انتقال ہوا تو اس میں کہتا ہے من جملہ، پورا یاد نہیں ہے لیکن یاد کیا تھا پرانے زمانے میں، لولا الحیاء لہاجن استعبار، اگر شرم کی بات نہ ہوتی تو خوب روتا، ٹوٹ پھوٹ کر کے روتا۔ لولا الحیاء لہاجن استعبار، عبرات آنسو کو کہتے ہیں، شرم کی بات نہیں ہوتی تو میں خوب روتا۔ لولا الحیاء لہاجن استعبار ولزرت قبرک والحبیب یزار، تمہاری قبر کی زیارت کرتا کیونکہ محبوب کی زیارت کی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ نَظَرْتُ وَمَا تَمَتُّعُ نَظْرَةٍ فِي اللَّحْدِ حِينَ تَمَكَّنَ الْحَفَّارُ، میں نے تمہاری قبر کھودتے ہوئے دیکھا، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی اور کوئی لذت نہیں ملی۔ ایسی جگہ سے لذت کیا ملے گی کہ محبوب کے لیے قبر کھودنے والا قبر کھود رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے وَلَقَدْ أَرَاكَ، گویا نہلا دھلا کر کے کفن پہنا کر کے لے جا رہے ہیں قبرستان کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرَاكَ كُسِيتَ أَجْمَلَ مَنظَرٍ وَمَعَ الْجَمَالِ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ، میں دیکھ رہا ہوں کہ خوبصورت پہنا کر کے تمہیں لے جا رہے ہیں لوگ، اور خوبصورتی کے ساتھ پورے جمال اور وقار کے ساتھ تم جا رہی ہو۔ وَاللَّهَتِ قَلْبِي اِذْ عَلَتْنِي كِبْرَةٌ، میرے دل کو تو نے یعنی غم سے بھر دیا اس وقت جب میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ وَبَنُوكِ حَوْلِي صِغَارُ، تمہارے لڑکے چھوٹے ہمارے ارد گرد رو رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ حیا کا لفظ وہاں ہے، لولا الحیاء لہاجن استعبار، شرم کی بات نہ ہوتی تو روتا۔ تو شرم وہ چیز ہے کہ ہر اس چیز سے جس کو لوگ برا سمجھیں اس سے آدمی رک جائے۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جو فطری بھی ہوتی ہے اور کسبی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ پیدا ہی ہوتے ہیں ان کے اندر شرم ہوتی ہے، بڑے ہو کر کے شرم کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اور بعض لوگ ہوتے ہیں بچپن ہی سے بے شرم ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ کسبی چیز ہے، جیسا کہ حلم اور انات اور جلد بازی نہ کرنے کی عادت بھی۔ تو کہتے ہیں پیارے رسول فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، گویا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی شرم میں وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شرم میں، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کون سا شرم؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات میں شرم نہیں کرنی ہے۔ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، وہاں شرم کریں گے، باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو، لیکن ادب کے ساتھ تنبیہ کرنی، وہاں شرم کی بات نہیں ہے۔ وہ مکے میں ایک آدمی تھے تو ان کی بیوی آئی ہماری بیوی کے پاس، تو کہتی ہے اب کی اگر عمرہ کرنے جانا ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں جا کر کے احرام باندھ کر کے عمرہ، تنعیم سے مکے والوں کو جانا رہتا ہے بہرحال۔ تو بیوی نے پوچھا کیوں نہیں جاتے، تم بچوں کو لے لو، میاں پہنچا دیں، ان کے پاس گاڑی ہے۔ کہا ہمارا میاں کہتا ہے کہ مجھے احرام پہنتے ہوئے شرم معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ عجیب ہے، واللہ ایسے ہی کہتی ہے، وہ کہتی ہے میرا میاں کہتا ہے کہ احرام پہنتے ہوئے مجھے شرم معلوم ہوتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس نے عمرہ بھی نہیں کیا ہوگا، حج بھی نہیں کیا، وہ مطلب وہیں کا تھا۔ تو عجیب ہیں لوگ۔ تو شرم کی جو ممدوح اور محمود شرم ہے وہ یہ کہ شریعت کے مطابق ہو، اور اگر کوئی چیز نیک کام سے روک رہی ہے تو وہ شرم صحیح نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق سے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلام النبوت الاولی، نبوت پرانے زمانے کے بنو اسرائیل کی بات اور کچھ، اس کا لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ یہاں بات آتی ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں آج کل برادر حضرات، برادر، ان کو عالم نہ کہیے، برادر حضرات کہیے،
انہوں نے فیشن بنا رکھا ہے کہ اگر غیر مسلم میں کام کرنا ہے تو ان کی کتاب کو حفظ کریں اور ان کی کتاب کو حفظ کرائیں. نہیں، ہمیں اس حد تک حق نہیں ہے. اتنا ہے کہ پہلے آپ قرآن اور حدیث سے عقل کو، ان کے قرآن حدیث سے بڑھ کر کے عقل کو چیلنج دینے کے لیے ان کو اور کسی چیز کا حوالہ آپ نہیں دے سکتے. عقلی طور پر کتنی غلط بات ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو. جو اللہ پیدا کیے، جو دیتا دیکھتا اور ہمیں تمام نعمتیں دیتا ہے وہ، اور یہ بت کی پتھر کی جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اس کو پوجتے ہو. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ تعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھ سے گھڑ کر کے اس کو بناتے ہو پھر پوجتے ہو. وہ ایک پتھر کی جس کو ہم نے تراش کر کے صنم بنایا، نہ جانے کس بے خودی میں افسر میں آج تک پوجتا رہا ہوں. یہ حقیقت ہے. سوچے آدمی تو بے خودی ہی ہے، بے عقلی ہی ہے. سمجھا کر کے اب اگر کہیں ان کے کتاب میں مل رہا ہے، وید میں اور کہیں جہاں توحید کی دعوت ہے، تو بے شک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جس کو تم مانتے ہو دیکھو اس میں بھی ایسا ہے. تم کہتے ہو گوشت کھانا حرام ہے، فلاں تو گئے تھے اس حالت میں حادثہ ہوا تھا، وہ شکار کرنے گئے تھے جن کو تم مانتے ہو دیوتا. تو اس کے اچھے انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے. تو پہلی کتاب چاہے یہود و نصارہ کی ہو، ان کو لینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. البتہ اگر ہماری شریعت کے مطابق کوئی چیز ان کے اندر ہے تو لے کر کے ان کے سامنے پیش کر کے متاثر کیا جا سکتا ہے. پیارے رسول نے خود ایسے کہا. لیکن یہ کیا جائے کہ بالکل اس کا ذکر بھی نہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس چیز کو آپ سچ مانتے ہیں اسی کا حوالہ دے کر کے آپ کو کسی چیز پر آپ کو قانع کرنا ہے کہ آپ پورے طور پر سمجھ لیں. پیارے رسول کے پاس دو یہودی، ایک یہودی ایک یہودیہ نے زنا کیا، تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، ان پر کیا حد کیا جائے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا ما تجدون فی التوریت، توریت میں تمہیں کیا حکم ملتا ہے؟ تو جھوٹ بول گیا، کہتا ہے کہ ہم منہ کالا کر کے گھماتے ہیں. حالانکہ ان کے یہاں آیت رجم قرآن ہی کی طرح. تو حضرت عبداللہ ابن سلام پیچھے بیٹھے تھے، بلایا فاتو، اللہ تعالیٰ نے خود وحی آئی فوراً. دیکھیے وہ وحی فوری، قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، توریت لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو کہ اس میں رجم نہیں ہے تو لاؤ پڑھ کر کے دیکھا جائے. لے کے آیا، دائیں بائیں پڑھتا رہا، اصل آیت رجم اس نے پڑھی نہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا ارفع یدک یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن ہاتھ اٹھاؤ. اس ہاتھ کے نیچے آیت رجم کو چھپا رکھا تھا. تو پیارے رسول نے خود استدلال کیا ضرورت کے تحت. اور اگر کوئی چیز ان کی کتابوں میں ہماری شریعت کے خلاف ہے تو اس کا ذکر کرنا صرف اس طریقے سے جائز ہے کہ اس کی تردید کی جائے. ہماری شریعت کے خلاف پڑھ رہا ہے تو ان کی تردید کے لیے ہم ذکر کریں. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے، قصہ ہے پرانے زمانے کا، جس میں ہماری یہ شریعت سے کوئی جز اس کا ٹکراؤ نہیں ہے کہ ہماری شریعت سے اس کا، تو اس کو بیان کرنا جائز ہے. تصدیق تکذیب نہیں کہ جھوٹا ہے سچا ہے، صرف بیان کر لینا جائز ہے. صحیح بخاری میں ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرو، لا تصدقوا ولا تصدقوهم ولا تکذبوهم، نہ تصدیق کرو نہ جھٹلا، ہو سکتا ہے صحیح ہو. شرط یہ ہے کہ ہماری شریعت سے ٹکراؤ اس کا نہ ہو رہا ہو، اور اگر ہماری شریعت سے میل کھاتی ہے وہ بات تو ضرورت کے وقت اس کو ذکر کر سکتے ہیں. جی تو هل حکم استعانہ بالجن شرک حتی لو هو حاضر قادر حی. یہ بڑا ایک گنجلک مسئلہ ہے. کسی جن سے جس کو آپ جانتے ہو مسلمان ہے، اس سے مدد لینی جائز ہے. کسی جن کو چھڑانے اڑانے کے لیے لوگ کرتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہاں میرے پاس آئے، خود اصل میں پڑوس میں تھے، اور ان کا بھائی ہمارے پڑوس میں رہتا تھا. وہ دوسری جگہ ریاض کے راستے میں رہتے تھے. آئے تو یہ کام کرتے تھے. وہ کام کیسے شروع کیا انہیں تھوڑا سا ٹائم لگے. وہ ایسا تھا کہ ان کی بیوی کو واقعی ایسا مس ہوا جن کا کہ وہ
گھر تو بنا لیا پکا، لیکن وادی کچی، گاڑی بھی کچی جگہ پہ کھڑی ہے، کنکریاں وہاں کی آپ دیکھیں، پرانی وادی ایک دم ایسے کان صفصفا. تو کہیں انہوں نے کہا کہ رات میں ننگی نکل کر کے بھاگتی ہے. آدمی نیک تھے، حیات الامر بالمعروف میں کام کرتے تھے. تو رات میں کہا بہت پریشان ہوتے اور آ کر کے پکڑ کے پڑھتے، تہجد میں روتے بہت زیادہ. اچانک 2 جن حاضر ہوئے ایک دم اور کہا کہ ہم تمہاری رات کے اندھیرے میں، کمرہ بند ہے سب کچھ. اب سوچئے، میں نے ان سے بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مدد کی ضرورت ہے تو ہم تمہارا بھائی، ہم مسلمان ہیں، مدد کریں گے. اور طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، ہم حاضر ہوں گے تو تمہارا ہاتھ اچانک اٹھ جائے گا، خود سے بے اختیار حاضر ہو گئے اور ہم انشاءاللہ مدد. تو مجھ سے پوچھا یہ جائز ہے کہ نہیں. میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے کہا کہ اس طرح استعانہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں. دعویٰ تو کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نقصان دینا چاہیں، لیکن وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے واقعی مدد کی، ان کی فوج نے جنگ کیا، خون خرابہ ہوا تو ہماری بیوی کے جن کو مارا انہوں نے. اس کے بعد یہ ان کا خود تجربہ ہے، یعنی نیک آدمی ہیں. تو پھر بھی ہم نے کہا بھائی جن سے مدد نہ لیجئے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی جن تھے. میرا استدلال یہی، جو کام پیارے رسول نے نہیں کیا ہے وہ نہیں. پیارے رسول کے صحابہ بھی جن تھے اور وہ پیارے رسول ہی کے پاس آئے اور سب کچھ ہوا. پیارے رسول کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر ہوا، آپ نے وہ مدد نہیں لی. کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے معوذات اتاری، اس سے آپ نے پڑھ کر کے اور اپنے کو جادو کے اثر سے، جادو جن اور شیطان ہی سے ہوتا ہے، تو دور کیا. اس وجہ سے صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، کیوں نہیں صحیح ہے؟ شیخ ابن عثیمین سے پوچھا بعد میں، تو شیخ ابن عثیمین نے بھی کہا، کہیں ملے بعد میں، کہا کہ نہیں جائز ہے. تو مجھے فون کر کے کہا کہ وہی بات ہے، شیخ بن عثیمین نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی ہے، جائز نہیں. تو میں آج بھی آپ کے سامنے یہی کہتا ہوں کہ آپ ان سے مدد نہ کوئی بھی جو رقیہ کر رہا ہے وہ رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کے مبارک الفاظ سے، اور کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کبھی الٹا بھی کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل بڑی لمبی، میں نے اس باب میں بڑا مطالعہ کیا ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقات کی جو پاکستان سے آئے تھے، واقعی بڑے ماہر تھے جنوں کے استعمال میں. ایک مرتبہ ایک دوست نے کتاب دیا کہ اس کو ذرا سا دیکھ دو، ہم چھاپیں گے وہاں اور آج شام کو حرم میں لے آنا. میں حرم میں نہیں لے گیا، اور وہ رات ہی میں 9-10 بجے ان کی فلائٹ تھی جدہ سے. تو انہوں نے کہا کتاب لائے نہیں؟ ہم نے کہا نہیں، اب پھر لے لینا، بعد میں بھیج دیں گے یا بعد میں چلے جاؤ. تو کہا ایک بزرگ ہیں، ان کے ذریعے سے ابھی 5 منٹ میں کتاب آ جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے، تم اس نیک عقیدے والے، تم ایسی غلط بات کر. تو کہا واللہ آ جائے گی، حرم میں قسم کھا رہا. انہوں نے کہا اچھا چلو. تو گئے بیٹھے، کہا دیکھیے آپ کے اوپر یہ افطرا باندھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابھی کتاب منگا دیں. کہا قصہ کیا ہے؟ تو کہا آپ اجازت دیں تو ابھی کتاب 5 منٹ میں آ جائے گی. 5 منٹ بھی نہیں لگے گا، ایسے ہی کہا انہوں نے. مجھے بڑا تعجب ہوا. ہم نے کہا اچھا اب آپ نہ جائیے، آپ کہیں نہ جائیے، ٹائم تو نہیں جا رہا ہے، پھر آپ کے اوپر ہوگا. تو نہ جائیے، صبح آئیے، جمعرات ہے، چھٹی ہے، ناشتہ کریں گے. میرا مقصد تھا ان سے کچھ معلومات لینے کے. تو آئے، وہ بھی نہیں گئے. میں نے کہا کہ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں نے ایک امانت رکھی ہے کسی کی، وہ لے کر کے یہاں آ جائیے. آپ نے کہا تھا کتاب پہنچائیں. کہا وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کیوں بتاؤں؟ آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نے کہا کیا چیز ہے؟ بار بار نے کہا نہیں. اس کے بعد آپ یقین جانیے تھوڑا سا پتہ نہیں کیا پڑے دندنائے کچھ. جب کوئی رقیہ کرنے والا یا اس قسم کا آدمی چپکے سے پڑھے تو شبہ ہوتا ہے، کہیں شرکیہ استعانہ تو نہیں کر رہا ہے. ایسے کے پاس کوئی نہ جائے. میری جو تاکید ہے، ہم نے جو معلومات لی ہے، پاکستانی وہاں بہت سے آتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں اور کچھ، تو چپکے سے کوئی جو پڑھنے لگے کچھ کسی کے اوپر، تو اس کو آپ اس کے قریب نہ جائیں، خطرہ ہے کہ وہ شرکیہ رقیہ کر رہا ہو. تو کچھ دندنائے وہ. اس کے بعد وہ امانت کسی کی پیسے کی تھی میرے پاس، اس پہ لکھا تھا فلاں کی امانت وسیع اللہ محمد عباس
کارٹون میں باندھ کے کتابوں کے ساتھ رکھا تھا. ہم نے کہا اچھا پکڑ کے رکھیے. گیا کارٹون کھولا, نمبر واقعی نہیں ہے اس میں, اور وہ کھلا بھی نہیں تھا. کیسے لے کے آئے؟ یہاں عقل حیران ہو جاتی. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا واپس کر دیجئے. واپس کیا اور وہ کارٹون بند کر دیا تھا, اس میں واپس ہو گیا. گیا دیکھا واپس ہے. تو یہ کرتب تو دیکھا ان کا. پھر ہم نے کہا نہیں, آپ کچھ سنا رہے تھے, منا رہے تھے, کیا کوئی شرکیہ بات پڑھ رہے ہیں؟ کہا نہیں واللہ قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا ہوں. بہرحال بڑے کامیاب تھے وہ. کہتے ہیں لوگ کہ جب وہ مٹھائی کھانا چاہتے تھے لاہور کی اور کراچی میں ہوتے تھے, تو کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ مٹھائی کھلائیے لاہور کی فلاں دکان کی. کہا حلال کھاؤ گے یا حرام؟ تو کہا حلال کھاتے ہیں. کہا لاؤ, اس کی قیمت 2 جتنی ہوتی ہے. قیمت دیا اور تھوڑی دیر کے بعد پورا رسید کے ساتھ تازہ. تو اس طرح کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ چیز جو ہے بہرحال اطمینان کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اطمینان کی چیز رکھا ہوتا تو پیارے رسول صحابہ ان سے مدد لیتے ہو, مدد کرائیں. بھائی کوئی جن ہو تو ناراض نہ ہو, میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں. درس میں حاضر ہوتے ہیں, درس میں مکے میں حاضر ہوتے ہیں, ایسا تاکید ہوا ہے الحمدللہ. تو ہم آپ کو برا نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ سے ڈر کر کے کوئی رہتا ہے تو انشاءاللہ کسی کو ستائے گا بھی نہیں. ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ. یہ حدیث تو مجھے بالکل پہلی مرتبہ سن رہا ہوں آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ مجالس میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, کس نیت سے بیٹھتے ہوں اب لمبا ہو جائے گا قصہ, لیکن کئی قصے ایسے ہیں. اچانک درس دیتا رہتا ہوں, وہ کرسی چوڑی ہے, اچانک کوئی ایسی چڑیا آ کر کے یہاں بیٹھ جاتی ہے, بڑے ہی اطمینان سے, نہ کوئی ڈر ہے, لوگ بیٹھے ہیں اس طرح, اور تھوڑی دیر کے بعد اڑ جاتی ہے. ایسے لوگ پکڑتے ہیں, کچھ نہیں. اور غریب قسم کی چڑیا, بلی آ گئی عجیب شکل کی اور ایسے بیٹھ جاتی ہے, بیچ میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے, سبحان اللہ. تو لوگوں نے محسوس کیا, اس کا اندازہ اس طرح کہ میں لندن گیا تو لسٹر کا ایک لڑکا جو لائر اب تو ہو گیا ہے, وہ بہت ہی پکے بدعتی ماں باپ کے گھر کا, پورا پاکستان سے ایک کالا پیر بتاتے تھے, اس کا پیر دھوتے تھے, پیتے پلاتے تھے. یہ بچے کو دیکھیے, وہاں لڑکے الحمدللہ بڑے جینیس ہوتے ہیں. ایک لڑکا ہے شعیب نام کا, یونیورسٹی میں اس کا ساتھی تھا, تو اس نے جب بیان کیا ہمارے یہاں پیر آئے ہیں اور ہمارے والد کہتے ہیں اس کا پیر پیو, میری طبیعت نہیں چاہتی ہے. تو کہا یہ تو بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے پیر کا پیر پینا اور بیعت کرنا یہ اور وہ. اب اس کے ذہن میں بات آ گئی. کہا ہمارے شیخ آ رہے ہیں. اب اس نے 3 دن کی یونیورسٹی سے چھٹی لے لی اور صبح شام کبھی لندن, کبھی مانچسٹر, کبھی اور کہیں 3 جگہوں پر گیا. اس کے بعد پھر والد صاحب سے تھوڑا سا مناظرہ, نہیں کیجیے غلط ہے. ماں تو بیچاری ماں پیاری تھی کہ وہ پیار کرتی تھی, کہتی بیٹا گمراہ نہ ہو. کہا نہیں, یہ اس میں گمراہی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اچانک اسی پیر نے اس کے اوپر جن مسلط کیا, جیسا کہ بتاتے ہیں لوگ. ذوالفقار کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جو یہاں شیخ ذوالفقار, ان کا ہنگامہ بھی کچھ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو وہ ذوالفقار وہاں گئے لسٹر میں, وہ لسٹر کا ہے لندن کے قریب 80 کلومیٹر یا 70. تو گیا تو جیسے ہی پہنچا, السلام علیکم مولانا, اور ایسی اچھی عربی بول رہا ہے. کہا تعجب ہوا مجھے, یہ ذوالفقار کہہ رہے ہیں اتنی اچھی عربی, اور کبھی وہ گیا ہی نہیں, عربی کا ایک لفظ بھی نہیں سیکھا, انگریزی میں پلا ہے. تو کہا کہ آپ تو کل وہاں مکے میں تھے, کیسے آئے ادھر؟ کہا آج ہی پہنچا ہوں. تو کہا اچھا تم مکے سے آئے ہو؟ کہا کس کو جانتے ہو؟ کہا کون کون وہاں استاد ہیں جو حرم میں درس دیتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. میں رسول اللہ کے درس میں بیٹھتا ہوں. وہ تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا علیہ حدیث ہو جائے. کہا سب عربی میں بات کرتا ہے پورے طور پر. اس کے بعد بہرحال علاج ہوا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. بچہ ماں باپ کے پیچھے پڑا رہا, اللہ گواہ ہے, باپ بھی ہدایت پا گیا. عمرے پہ آیا تو کافی ہدیہ وغیرہ لے کر کے کہا آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. گھر آیا, کہا بچے کو آپ کے ذریعے سے ہدایت ملی اور بچے کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت ملی. بڑا گارمنٹ کا بہت بڑا کارخانہ ہے, اس میں سوائے پیس ٹی وی کے یا مکے کا حرم کا فوٹو اب کچھ نہیں چلنے دیتا. سب کو سناتا ہے, سب کو کہتا ہے صحیح سنت پہ عمل کو. باپ بھی
تو یہ قصے ہیں بہرحال، وہ جن شیطان کے قصے ایسے ہیں کہ پوری رات گزر جائے. چلیے اچھا، بسم اللہ الرحمن. کبر، خالص توحید کے کبر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کلام اس کی تفسیر حدیث شریف میں ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا. تو اگر کبر ہے، ان فی صدورہم الا کبر، اس حد تک کبر ہے کہ انبیاء کی بات کو نہ مانے تو کفر ہی کفر ہے. لیکن کبھی کبر میں حق بات آپ کہتے ہیں، ارے فلاں کی بات کیا مانو گے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے. الکبر لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. رائی کے برابر بھی کبر ہو تو جنت میں نہیں داخل ہوگا، اگرچہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو. لیکن اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے اخلاص سے تو کسی مرحلے میں ضرور جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہی. یہ ہے کبر. کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور اکثر کفر کا سبب یہی کبر ہوتا ہے کہ یہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم اراذلنا بادی الرائے، ان کی ہم بات مانیں گے جو ہم میں سے رذیل لوگ ہیں. تو یہ تکبر کی بنا پر حق بات کو نہیں مانتے تھے، یہ کفر کی بات ہو جاتی ہے. المسا کہتے ہیں عصر کے بعد ہی سے اس کا وقت، بعض لوگ کہتے ہیں ظہر کے بعد ہی سے. اب اصبح و امسا، فجر طلوع ہوتے ہی وہ اصبح ہو گیا، دن نکلنے کے بعد بھی وہ صبح ہی کا غدو کا لفظ. تو آدمی پہلے وقت میں پڑھے یا مغرب کے بعد پڑھے یا مغرب سے پہلے پڑھے، انشاءاللہ صحیح ہے. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.